لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. صحیح بخاری کتاب الحیض باب نمبر 7 باب تقضی الحائض المناسک کلها الا الطواف بالبیت. باب ہے اس سلسلہ میں کہ حیض کی حالت میں عورت حج کے تمام مناسک تمام ارکان ادا کر سکتی ہے سوائے بیت اللہ کے طواف کے. بیت اللہ کے طواف کے علاوہ حیض والی عورت حج کے تمام مناسک ادا کر سکتی ہے، اور حیض والی عورت پر ہی قیاس کیا جائے گا نفاس والی کو بھی. بیت اللہ کے طواف کے علاوہ بیت اللہ کے طواف کے ساتھ صفا مروہ کے سعی بھی شریک شامل ہے کہ بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کے سعی کے علاوہ باقی ارکان حیض کی حالت میں عورت ادا کر سکتی ہے، یعنی منا، مزدلفہ، عرفات، جمرات کو کینکریاں مارنا، باقی تمام کام. اگر حیض والی عورت کر سکتی ہے تو جنابت والی عورت ہے یا مرد وہ بھی یہ تمام طریقے کر سکتے ہیں، کیونکہ جنابت کی جو نجاست ہے وہ حیض کی بنسبت کم ہے. اس سلسلہ میں امام بخاری رحمہ اللہ جو آگے چیز بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حج کے مناسک کے دوران کیا قرآن کی تلاوت یہ کی جا سکتی ہے، کیونکہ حدیث میں آپ نے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ حج کے تمام مناسک ادا کر، جیسے حاجی لوگ کرتے ہیں اسی طرح کر سوائے بیت اللہ کے طواف کے. ان ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کے طواف کے علاوہ باقی تمام طریقے حیض کی حالت میں کیے جا سکتے ہیں. صاف ظاہر ہے کہ منا، مزدلفہ، عرفات میں وہاں اذکار بھی کیے جاتے ہیں، اور ان ذکر و اذکار کے اندر قرآنی آیات بھی آ جاتی ہیں. اب اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ حیض کی حالت میں زبانی قرآن اس کے پڑھنے کا جواز ہے یا نہیں ہے. اس میں علماء کا دو نظریے علماء کے سلسلہ میں پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں اور اسی طرح جنابت کی حالت میں زبانی قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے. ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے، البتہ زبانی قرآن پڑھا جا سکتا ہے. علماء کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے. ان میں سے جو اس بات کے قائل ہیں ان کے اندر امام طبری، امام ابن منذر، داؤد ظاہری، ابن حزم، ابن تیمیہ، ابن قیم رحمہم اللہ ہیں. اور امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی رجحان اسی طرف ہی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت زبانی کی جا سکتی ہے. دوسری طرف ایک بڑی علماء کی جماعت وہ اس بات کے قائل ہیں کہ حیض نفاس کی حالت میں، اسی طرح جنابت کی حالت میں جیسے قرآن کو ہاتھ لگانا اس کی ممانعت ہے، اسی طرح زبانی پڑھنا یہ بھی منع ہے، زبانی بھی نہ پڑھے. البتہ قرآن کی قرأت کو سن سکتی ہے، جس طرح کہ گزشتہ باب میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتے اور میں حیض والی ہوتی. تو صاف ظاہر ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کو سنا کرتی تھی. تو اس میں تمام کا اتفاق ہے کہ حیض کی حالت میں، جنابت کی حالت میں تلاوت سنی جا سکتی ہے. رہا مسئلہ خود تلاوت کرنا، تو زبانی تلاوت کرنے کے بارے میں ایک بڑی جماعت علماء کی، ان کے نزدیک یہ کسی عورت کے لیے درست نہیں ہے،
نہ جنابت کی حالت میں کسی مرد کے لیے، نہ جنابت اور حیض نفاس کی حالت میں کسی عورت کے لیے کہ وہ زبانی بھی قرآن پڑھے۔ باقی رہا ایک ہے قرآن کو پڑھنا بطور تلاوت، اور ایک ہے قرآن کو پڑھنا بطور دعا یا ذکر کے۔ ایک بطور تلاوت کے پڑھنا، ایک ہے کہ کوئی آیت یا آیت کا کچھ حصہ وہ دعائیہ کلمات ہیں تو اس کو دعا کے طور پر پڑھنا۔ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں عورت کے لیے قرآن کے پڑھنے کی ممانعت ہے، وہ بطور تلاوت کے منع کہتے ہیں، بطور دعا یا بطور ذکر کے وہ اس کی ممانعت، اس سے منع نہیں کرتے۔ مثلا دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا اس کو بطور تلاوت کے نہ صرف ایک دعا کے طور پر حیض کی حالت میں بھی اگر عورت پڑھے تو اس کے لیے جواز ہے۔ اسی طرح قرآن کے کسی لفظ کا وہ وظیفہ ذکر کرتی ہے تو وہ لفظ اس کا ادا کر دے بطور وظیفے کے کہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ وہ کچھ پڑھتی ہے تو اس کا جواز ہے۔ اس سلسلہ میں ابو داؤد کی ایک روایت، ابو داؤد کی حدیث نمبر 219، جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے سے جنابت کے علاوہ کوئی چیز بھی مانع نہ ہوتی۔ جنابت کی حالت میں آپ قرآن نہ پڑھتے پڑھاتے اور باقی ہر حالت میں پڑھتے۔ یہ تھی ایک روایت، جس روایت کی کو بنیاد بنا کر علماء کی ایک بڑی جماعت نے یہ کہا کہ زبانی بھی قرآن کو جنوبی حالت میں جب پڑھنے کی نہیں پڑھنا جائز نہیں ہے تو حیض کی حالت میں بالاولیٰ جائز نہیں ہے۔ لیکن اس روایت کی سند پر کچھ علماء نے کلام کی ہے کہ سندی اعتبار سے یہ روایت ثابت نہیں ہے، اگرچہ امام ترمذی اور امام ابن حبان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، لیکن امام بخاری یا دیگر ائمہ ان کے نزدیک یہ روایت صحت کی حد تک نہیں پہنچتی، اس لیے وہ اس کو حجت و دلیل نہیں بناتے، اور وہ عمومی روایات جن کے اندر مطلق حکم ہے اس سے اور کچھ آثار ہیں ان سے استدلال کرتے ہیں، جن آثار کو امام بخاری نے آگے درج کیا ہے ان سے استدلال کرتے ہیں کہ حیض کی حالت میں، جنابت کی حالت میں زبانی قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ ابو داؤد کی جو روایت جس کا میں نے حوالہ دیا، جس پر بعض ائمہ نے جرح کی ہے، اس کے روات پر جرح کی ہے، لیکن پوری تتبع سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ ابو داؤد کی روایت یہ حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے، یعنی یہ قابل قبول ہے۔ اس لیے جمہور کا موقف زیادہ راجح وہ ہے اور احتیاط والا بھی وہی ہے۔ احتیاط بھی اسی پر ہے کہ عورت حیض کی حالت میں یا مرد عورت جنابت کی حالت میں قرآن کو زبانی پڑھنے سے بھی پرہیز کریں، یہ بطور تلاوت کی ہے۔ البتہ بطور دعا کے اگر کوئی جنابت کی حالت میں یا حیض کی حالت میں پڑھتا ہے تو اس کے لیے جواز ہے۔ ایسے موقع پر جس میں اہل علم کے دونوں موقف ہوں پھر احتیاط والا پہلو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ آثار پیش کیے ہیں، اب ان کا تذکرہ فرماتے ہیں وقال ابراہیم لا باس ان تقرأ الآیہ۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت کوئی ایک آدھی آیت پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں بات وہی پیچھے حیض والی عورت کی چل رہی تھی کہ حیض کی حالت میں عورت یا جنابت کی حالت میں عورت یا مرد اگر کوئی آیت پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ متصل سند کے ساتھ مسند دارمی کے اندر یہ اثر موجود ہے۔ دوسرا اثر ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہ ولم یر ابن عباس بالقراءۃ للجنوب باسن، ابن عباس رضی اللہ عنہما جنبی کے لیے قراءت میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔ یہ اثر امام ابن منذر
انہوں نے اس اثر کو بیان کیا ہے، اور الفاظ اس کے یہ کہ ان ابن عباس کانا یقرأ وردہ و جنب، ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے ورد جنابت کی حالت کے اندر بھی پڑھ لیا کرتے تھے، اور ان کے وردوں کے اندر جس طرح باقی مسنون دعائیں ہوتی تھیں اسی طرح قرآن کی کچھ آیات بھی ہوتی تھیں۔ تیسرا اثر ہے وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے ہر حالت میں۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 373۔ تو آپ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، جیسے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون بیان کیا ہے۔ تو جب ذکر جائز ہے تو قرآن کا پڑھنا بھی ثابت ہوا، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے، اور ہر حالت میں آپ کرتے تھے، اور حالتوں میں سے حالت جنابت والی بھی آ جاتی ہے، اس عموم سے امام بخاری کا استدلال ہے۔ چوتھا اثر ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مرفوع کے حکم میں ہے، وہ فرماتی ہیں کنہ نؤمر ان یخرج الحجاج فیکبرن بتکبیرہم ویدعون۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ حیض والی عورتیں نکلیں، یعنی عید کی نماز کے لیے، عید کی نماز کے لیے وہ نکلیں، ویکبرن بتکبیرہم، وہ بھی مردوں کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہیں، ویدعون، اور دعا بھی کریں۔ تو گویا کہ عیدین کی نماز کی ادائیگی کے لیے جب نکلتے ہوئے تکبیرات کہی جاتی ہیں تو عورتیں بھی تکبیرات کہیں۔ اس سے امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ جب وہ تکبیریں کہہ سکتی ہے اور نماز کے بعد جو دعا کی دعا کے اندر بھی شریک ہو سکتی ہے، تو قرآن کی زبانی تلاوت بھی کر سکتی ہے، کیونکہ جیسے وہ تکبیرات ہیں اس طرح قرآن کی آیات میں بھی کچھ تکبیروں پر مشتمل ہے۔ پانچویں دلیل جو امام بخاری لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ وکان ابن عباس اخبرنی ابو سفیان، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بتلایا ان ہرقل دعا بکتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہرقل بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا، فقارا فیہ، اور اس کے اندر یہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ۔ اب دیکھیے کہ آپ نے جو ہرقل کی طرف خط لکھا تھا، اس خط کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھی تھی، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یہ آیت بھی لکھی۔ اب ہرقل جو ہے وہ غیر مسلم تھا، تو غیر مسلم جو نجس ہوتے ہیں، تو جب ایک غیر مسلم بسم اللہ بھی اور ایک آیت لکھی ہوئی خط پر وہ پڑھ سکتا ہے، تو مسلمان جنابت کی حالت میں اور مسلمان عورت حیض کی حالت میں وہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ یہ امام بخاری کا بھی یہ بھی استدلال ہے۔ اسی طرح ایک ان کی دلیل حضرت عطا فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حادت عائشہ تو فناسکت المناسک غیر طواف بالبیت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حیض والی حالت میں تھی، تو انہوں نے حج کے تمام مناسک ادا کیے سوائے بیت اللہ کے طواف کے، ولا تصلی، اور وہ ان ایام کے اندر نماز بھی ادا نہ کرتی تھی۔ وقال الحکم، تو اس سے ثابت ہوا کہ بیت اللہ کا طواف اور نماز کے علاوہ باقی تمام مناسک ادا کیے ہیں، اور مناسک ادا کرتے وقت لبیک اللہم لبیک تلبیہ بھی، دیگر اذکار بھی یہ پڑھے جاتے ہیں۔ اگر دیگر اذکار پڑھے جا سکتے ہیں تو قرآن کی آیت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ تھا امام بخاری کا استدلال۔ اسی طرح ایک دلیل فرماتے ہیں کہ وقال الحکم، حکم فرماتی ہیں انی لاذبح وانا جنوب، میں جانوروں کا ذبح کرتا ہوں اس حال میں کہ میں جنبی ہوتا ہوں، جنابت کی حالت میں بھی میں جانوروں کا ذبح کر دیتا ہوں۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھی جاتی ہے، تکبیر کے اندر بسم اللہ بھی ہے۔ تو جب جنابت کی حالت میں جانوروں کو ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھی جا سکتی ہے
اور بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے تو جنبی آدمی وہ قرآن کی کوئی اور آیت بھی پڑھ سکتا ہے۔ باقی رہا کہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت جو ذکر ہے یہ کرنا لازمی ہے، اللہ کا نام لینا لازمی ہے۔ اس کی دلیل سورہ انعام کے آیت نمبر 121 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، تکبیر نہ پڑھی گئی ہو، اس کو مت کھاؤ۔ تو ثابت ہوا کہ جانوروں کو ذبح کرنے کا اسلامی طریقہ تکبیر پڑھ کر ذبح کرنا ہے، اور تکبیر پڑھنے کے لیے امام حکم کا قول بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جنابت کی حالت میں بھی اگر ضرورت پیش آئے تو میں جانوروں کو ذبح کر دیتا ہوں۔ ان کئی ایک آثار کے بعد اب امام بخاری حدیث لاتے ہیں اپنے اس دعویٰ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ حدیث ہے 305 نمبر۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد العزیز بن ابی سلمہ عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشہ قالت خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نذکر الا الحج۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، لا نذکر الا الحج، ہم نہیں تذکرہ کر رہے تھے مگر حج کا، ہم صرف حج کا تذکرہ کر رہے تھے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں۔ فلما جئنا صارفہ، جب ہم صرف مقام پر پہنچے، تمستو تو مجھے حیض آ گیا۔ تمس بھی حیض کو کہتے ہیں، جیسے ابتدا میں یہ بات بتلائی تھی۔ فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میں رو رہی تھی۔ فقال ما یبکی، کہ آپ نے فرمایا کہ کس چیز نے آپ کو رلایا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ قلت لوددت واللہ انی لم احج العام۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ میں تو پسند کرتی ہوں واللہ کہ میں آئندہ سال حج کے لیے آ جاتی، اس سال نہ آتے آئندہ آ جاتی، کیونکہ آپ جب حج عمرے کے لیے یا دیگر سفروں پر جاتے تو آپ قرعہ ڈال کر جس کا نام نکلتا اس بیوی کو ساتھ لے جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ آئندہ شاید مجھے ساتھ آنے کا موقع نہ ملے، تو میں اس سال کی بجائے آئندہ سال آتی تو تاکہ میں مکمل حج ادا کرتی، تو اب تو مجھ پر یہ ایسی کیفیت آ چکی ہے کہ میں حج نہ کر سکوں گی، اس لیے وہ رو رہی تھی۔ قال، آپ نے پوچھا اللہ کے نفس سے شاید تجھے حیض آ گیا ہے؟ نفاس حیض کے معنی میں ہے۔ قلت تو نام، میں نے عرض کی جی ہاں، واقعی کا یہی بات ہے۔ قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، آپ نے فرمایا کہ یہ تو پھر ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام بنات آدم پر لکھ دی ہے، آدم کی تمام بیٹیوں پر لکھ دی ہے، تو یہ آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ فافعلی ما یفعل الحاج، کر وہ تمام کام جو حاجی آدمی کرتا ہے۔ حاجی آدمی جو کچھ حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے کرتا ہے وہ تمام تو بھی کرتی رہے، غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری، علاوہ اس بات کے کہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا جب تک تو پاک نہیں ہوتی، تو بیت اللہ کا طواف کے علاوہ باقی تمام مناسک ادا کرتی رہو۔ اور یہ پہلے بات بتلا دی ہے کہ بیت اللہ کے طواف کے ساتھ ساتھ صفا مروہ کے سعی بھی ہے۔ یہ روایت پیچھے بھی آ چکی ہے حدیث نمبر 294 کے تحت۔ تو ثابت اس سے امام بخاری یہ کرنا چاہتے ہیں اس عموم سے کہ آپ نے فرمایا کہ فافعلی ما یفعل الحاج، جو بھی حاجی آدمی کرتا ہے وہ تمام آپ بھی وہ کام کریں، صرف بیت اللہ کا طواف اس کی ممانت ہے۔ تو حاجی جو ہے وہ تلبیہ بھی کہتا ہے، دیگر اذکار بھی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، تو یہ تمام کے تمام 8 ذو الحجہ سے لے کر وہ باقی 13 ذو الحجہ تک یہ تمام کام کرتا ہے۔ تو ان ایام کے اندر آپ بھی وہ تمام مناسک ادا کرتی رہیں، البتہ بیت اللہ کا طواف اور سعی جو ہے اس کو مؤخر کر دیں، جب آپ پاک ہوں گی تو اس وقت یہ جو آپ کے مناسک کا حصہ ایک رکن رہ گیا ہے اس کو بعد میں ادا کر لینا۔ یہ تھا امام بخاری اور اہل علم کی ایک جماعت کا نظریہ کہ حیض کی حالت میں عورت جو زبانی قرآن کو تلاوت کر سکتی ہے۔
تو پوری وضاحت پہلے کر دی ہے کہ اس کے اندر دو نظریے ہیں، کچھ علماء اس طرف ہیں، کچھ دوسری طرف۔ ایسی صورت میں کسی ایک پر تان اعتراض کرنا یہ درست نہیں ہے، دونوں کا اپنا موقف ہے، اپنے دلائل ہیں۔ ہاں البتہ راجح اور مرجوح قرار دینے کا ہر ایک کو حق ہے، دونوں دلیلیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، جس کا جو ذہن بنتا ہے اس کو قبول کر لے، لیکن جمہور کے نزدیک، اکثر کے نزدیک اور احتیاط والی بات یہی ہے کہ حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں، جنابت کی حالت میں قرآن کو زبانی بطور تلاوت قرآن کو زبانی پڑھنے سے بھی گریز کیا جائے، البتہ بطور دعا کے پڑھا جا سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھ کر اس پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔